learning Quran together. بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 36۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ۔ فَأَزَلَّهُمَا پھر پھسلا دیا ان دونوں کو، الشیطان شیطان نے، انہا اس سے، فَأَخْرَجَهُمَا پھر اس نے نکلوا دیا ان دونوں کو، مما اس سے جو کانا تھے وہ دونوں، فی ہی جس میں۔ شیطان نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو اپنی باتوں سے پھسلایا اور ان کو ترغیب دلائی اسی درخت کا پھل کھانے کی جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا۔ شیطان نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو خوبصورت بنا کر ان دونوں کے سامنے پیش کیا، دوست بن کر ان کے دل میں وسوسے ڈالے، امیدیں دلائیں اور یوں ان کو بہلا کر اپنے جال میں پھنسا کر جنت سے نکلوا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ الاعراف کی آیت نمبر 20 اور 21 میں فرمایا، پھر شیطان نے ان دونوں کے لیے وسوسہ ڈالا تاکہ وہ ان دونوں کے لیے ظاہر کر دے جو کچھ ان سے چھپایا گیا تھا ان دونوں کی شرم گاہوں سے، اور اس نے کہا تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے نہیں روکا مگر اس لیے کہ کہیں تم دونوں فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ، اور اس نے ان دونوں کے سامنے قسمیں کھائیں، بلا شبہ میں تم دونوں کے لیے یقیناً خیر خواہوں میں سے ہوں۔ تو اس طرح شیطان نے ان دونوں سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کروائی اور انہیں جنت سے نکلوا کر زمین کی طرف بھجوا دیا۔ شیطان ہمیشہ سے انسان کا دشمن ہے اور اس کا تو بس ایک ہی کام ہے انسانوں کو راہ راست سے ہٹانا۔ انسان جب شیطان کے بہکاوے میں آ جاتا ہے تو اس حد میں قدم رکھ دیتا ہے جہاں جانے سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے۔ وَقُلْنَا اور کہا ہم نے، اِہْبِطُوا اتر جاؤ، بَعْضُکُم بعض تمہارے، لِبَعْضٍ بعض کے، عَدُوٌّ دشمن ہے۔ جب آدم اور حوا بھول گئے اور انہوں نے اس ممنوع درخت کا پھل کھا لیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں نعمتوں بھری جنت سے نکل جانے کا حکم دیا اور انہیں آزمائشوں کے لیے زمین پر اتار دیا۔ بَعْضُکُم لِبَعْضٍ عَدُوٌّ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، یعنی شیطان اور اس کی اولاد آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کی دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کو شیطان کی دشمنی سے ڈرایا ہے، جیسے دشمن اپنے دشمن کو نقصان پہنچانے کی کوششیں کرتا رہتا ہے، اسی طرح شیطان جو کہ انسان کا دشمن ہے وہ بھی ہر وقت انسانوں کو نقصان پہنچانے کے پلان ہی کرتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ فاطر کی آیت نمبر 6 میں فرماتے ہیں، یقیناً شیطان تمہارا دشمن ہے تو تم دشمن بنا لو اسے، یقیناً وہ اپنے گروہ کو اس لیے بلاتا ہے تاکہ وہ بھڑکتی ہوئی آگ والوں میں سے ہو جائے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی کے پاس شیطان آتا ہے اور تمہارے دل میں پہلے تو یہ سوال پیدا کرتا ہے کہ فلاں چیز کس نے پیدا کی، فلاں چیز کس نے پیدا کی، اور آخر میں بات یہاں تک پہنچاتا ہے کہ خود تمہارے رب کو کس نے پیدا کیا۔ جب کسی کو بھی ایسا وسوسہ آئے تو اسے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے اور شیطانی خیال کو چھوڑ دے۔ صحیح بخاری میں 3276 نمبر پہ ہے یہ روایت۔ وَلَکُمْ اور تمہارے لیے فی الارض زمین میں، مستقرٌ جائے قرار ہے، ومتاع اور فائدہ اٹھانا ہے، الی حین ایک وقت تک۔ اللہ تعالیٰ نے زمین میں اتارے جانے کا مقصد واضح کیا ہے کہ زمین میں تمہارا ٹھکانہ ہوگا ایک مقرر مدت کے لیے، تمہارا ہوگے اور وہاں سے فائدہ اٹھاؤ گے، پھر تم اس گھر میں واپس آ جاؤ گے جو تمہاری خاطر بنایا گیا ہے اور تمہیں اس گھر کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ زندگی عارضی ہے اور ایک خاص مدت کے لیے ہے، بس یہ خاص وقت ہمارے لیے ہماری زندگی ہے اور کائنات کے لیے قیامت تک کا وقت ہے۔ دنیا مستقل ٹھکانہ نہیں ہے، اس میں بس ہمیں اگلے جہان کے لیے زیادہ راہ بس اکٹھا کرنا ہے۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ فَتَلَقَّىٰ پس سیکھ لیے، آدم نے، من ربہ اپنے رب سے، کلمات چند کلمات، فتابہ پھر وہ مہربان ہوا، علیہ اس پر۔ آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے انہیں کچھ کلمات سکھا دیے۔ آدم علیہ السلام نے انہیں سیکھا اور یاد کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ کلمات الہام کیے تھے۔ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ نے ان کے الفاظ کو بیان فرمایا، قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔
ان دونوں نے کہا اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ آدم علیہ السلام نے گناہ کا اعتراف کر کے اللہ تعالیٰ سے بخشش کا سوال کیا۔ فتابہ، پھر وہ مہربان ہوا، علیہ، اس پر، انہو، بے شک وہ ہوا وہی، التواب، بہت توبہ قبول کرنے والا، الرحیم، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کر لی، ان پر رحم فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ سے جو بھی توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی توبہ قبول فرما لیتے ہیں۔ تو اگر انسان نافرمانی پر شرمندہ ہو کر اسے چھوڑ دے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سچے دل سے لوٹ آئے اور فرما برداری کا رویہ اپنائے تو اللہ تعالیٰ تواب ہے، اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے۔ اللہ ہی ہے جو انسان کو توبہ کی توفیق عطا کرتا ہے۔ پھر جب انسان توبہ کی شرائط کو پورا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس توبہ کو قبول فرما لیتا ہے۔ توبہ کرنے کے لیے 3 باتیں بہت ضروری ہیں۔ نمبر 1، جو گناہ ہو گیا اس پر سچے دل سے شرمندہ ہونا۔ نمبر 2، توبہ کے وقت دل میں پکا ارادہ کرنا کہ آئندہ یہ کام نہیں کرنا ہے۔ اور نمبر 3، توبہ کے بعد دل میں اس گناہ سے نفرت کا پیدا ہو جانا۔ اللہ تعالیٰ الرحیم ہے، اپنے بندوں کے حق میں مسلسل رحمت کرنے والا ہے۔ انسان مسلسل غلطیاں کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مسلسل معاف فرماتا رہتا ہے۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ قُلْنَا، کہا ہم نے، اهْبِطُوا، اتر جاؤ، منہا، اس سے، جمیعا، سب کے سب۔ زمین سے اتارے جانے کا دوبارہ ذکر ہوا ہے تاکہ اس حکم پر عمل ہو سکے جس کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کر کے گناہ تو معاف کر دیا، مگر جنت سے نکلنے کا حکم جو ہے وہ قائم رکھا۔ سب کے نکلنے سے مراد آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام اور ابلیس ہیں۔ آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجنا سزا کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ اس کا مقصد زمین میں انہیں خلیفہ بنانا تھا، جیسے آیت نمبر 30 میں ہم نے پڑھا تھا اس کے بارے میں، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ اللہ تعالیٰ نے وضاحت کر دی کہ آدم علیہ السلام کو معاف کر دیا اور دنیا میں ان کا آنا گناہ کی وجہ سے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا ہی زمین کے لیے کیا تھا۔ فَإِمَّا، پھر اگر، یَأْتِيَنَّکُمْ، آئے تمہارے پاس، منی، میری طرف سے، ہدن، کوئی ہدایت، فمن، تو جس نے، تابعہ، پیروی کی، ہدایہ، میری ہدایت کی، فلا، تو نہ، خوفن، کوئی خوف ہوگا، علیہم، ان پر، ولا، اور نہ، ہم، وہ، یحزنون، غمزدہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر اگر تمہارے پاس میری جانب سے کوئی ہدایت آئے، یعنی رسول آئیں، تو جو کوئی ان کی پیروی کرے گا اس کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم۔ اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ اب جنت میں داخلے کے لیے ضروری ہے کہ جو ہدایت انبیاء علیہ السلام کے ذریعے تمہارے پاس پہنچے اسے قبول کر کے اس پر عمل کر کے پھر جنت میں واپس پہنچو۔ ہدایت پر عمل کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے کہ ان کے لیے کوئی غم اور خوف نہیں ہے، یعنی آخرت میں ایمان والوں کو کوئی غم نہیں ہوگا دنیا چھوڑنے کا۔ اللہ تعالیٰ سورہ الانبیاء آیت نمبر 103 میں فرماتے ہیں، انہیں بڑی گھبراہٹ غمگین نہ کرے گی اور فرشتے ان کے استقبال کو آئیں گے، یہ ہے تمہارا وہ دن جس کا تم وعدہ دیے جاتے تھے۔ پھر سورہ الاعراف کی آیت 43 میں بھی کہا، اور وہ پکارے جائیں گے، یہ جنت کے جس کے تم وارث بنائے گئے ہو، اس کا بدلہ ہے جو تم عمل کرتے تھے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ والذین، اور وہ جنہوں نے، کفروا، کفر کیا، وکذبوا، اور جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیات کو، اولئک، یہی لوگ ہیں، اصحاب النار، آگ کے ساتھی۔ پھر جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی پیروی نہ کی، انکار کیا، جھٹلایا، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے، اولئک اصحاب النار، وہ جہنم والے ہیں۔ آیات کو جھٹلانے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو نہ ماننا، انبیاء علیہ السلام اور ان کے معجزات کا انکار کرنا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننے سے انکار کرنا۔ ہم، وہ، فیہا، اس میں، خالدون، ہمیشہ رہنے والے ہیں، یعنی وہ کبھی جہنم سے باہر نہیں نکلیں گے، نہ کبھی عذاب کم ہوگا اور نہ ہی کوئی ان کی مدد کے لیے آئے گا۔ بہت ڈرنے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام احکامات پر عمل کرنے والا بنائے، ہماری غلطیوں کو، کمیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔